اردو افسانہ۔ اردو میں مختصر افسانے نے 20ویں صدی میں زبردست ترقی کی ہے۔ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح عربی اور فارسی ادب میں حکایت کی روایت ملتی ہے، لیکن مختصر افسانے کی صنف اردو میں مغرب کے اثرات کی دین ہے۔ اردو میں اس صدی کے شروع میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صنف افسانے نے ایسی ترقی کی کہ یہ اردو فنکشن کی مقبول ترین صنف ہو گئی ہے۔ دیکھیے، اگر اس میں آپ کا کوشچن بنتا ہے کہ اردو افسانے کی جو شروعات ہوئی ہے وہ کس صدی میں ہوئی ہے، تو آپ اس میں آنسر لگا سکتے ہیں 20ویں صدی میں۔ سوال آپ کا بنے کہ سب سے شروع میں افسانے کس نے لکھے اور کس کے افسانوں کو مقبولیت حاصل ہوئی، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کن کا نام لے سکتے ہیں؟ پریم چند جی کا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اردو میں مختصر افسانے نے شروع سے پہلے داستان اور تمثیلی قصوں کا رواج تھا۔ یعنی اردو میں مختصر افسانے کے فروغ سے پہلے جب افسانہ جو تھا وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ تمثیلی قصوں کا رواج تھا۔ ناول کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات بدلے اور زندگی کی کشمکش بڑھی، نیز فرصت اور فراغت کم ہونے لگی، تو مختصر افسانہ نگاروں کا رواج عام ہوا۔ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی سے ہے جس میں کسی شخص کی زندگی کا کوئی ایک اہم یا دلچسپ پہلو پیش کیا گیا ہو یا جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو اور ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی زندگی مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو یہاں سمجھیں گے کہ افسانے سے کیا مراد ہے کہ افسانے میں جو کوئی ایسا قصہ بیان کیا گیا ہو جو مکمل ہو، ہے نا، اور جو زندگی سے بالکل میل کھاتا ہوا ہو۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، ہے نا، کہ افسانے میں جو ہے کرداروں کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنے ہی اس میں کردار ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، اس میں ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں۔ منظرنامہ، پلاٹ یا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اردو افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں کی جا سکتی، ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے گا کہ اردو جو افسانہ ہے اس کی کوئی ایک مکمل کیا ہے تعریف بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ویسے ویسے ہر چیز کی مقبولیت کیا ہوتی جاتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے۔ لوگ خاص ہوتے ہیں، خاص سے عام ہوتے ہیں، ہے نا۔ پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پریم چند کے بعد کن کا نام ہے؟ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش، ہے نا۔ اس میں اگر آپ کا کوشچن دیکھو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھیے گا آپ کہ یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ نمنلکھت مطلب مندرجہ ذیل میں سے کون افسانہ نگار نہیں ہے، ہے نا۔ تو اس میں سے 3-4 کے نام دے دیں گے، 3 کے نام دے دیں گے کہ یہ افسانہ نگار ہیں، اور ایک کا الگ دے دے گا۔ اس میں ہمیں کیا ہوگا؟ چھانٹ کر کے لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ افسانہ نگار کون کون ہے؟ پریم چند ہے، سجاد حیدر یلدرم ہے، سلطان حیدر جوش ہیں، آگے بھی اور شاعر آئیں گے، افسانہ نگار آئیں گے، جب ہم پڑھیں گے اس میں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو ہے ہم نے صرف ان کے 3 کے نام پڑھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع میں پریم چند نے بنگالی ادب سے متاثر ہو کر افسانہ لکھنا شروع کیا۔ اب دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شروع میں پریم چند نے کس سے متاثر ہو کر کے افسانہ لکھنا شروع کیا؟ تو وہ تھا بنگالی ادب۔
ٹھیک ہے. اردو کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے، یعنی ان کا جو افسانے کا پہلا مجموعہ ہے سوز وطن، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آبجیکٹیو میں بن سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے کہ پریم چند کا سب سے پہلا افسانہ مجموعہ کون سا ہے، تو وہ سوز وطن ہے، اور یہ جو ہے کب شائع ہوا تھا، 1908 میں شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، اس کو بھی دھیان رکھیں گے کب ہوا تھا، یہ 1908 میں شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے. چلیے، ان افسانوں میں سامراج دشمن اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی کی گئی تھی، ہے نا. اس لیے انگریز حاکموں نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا تھا. پریم چند کی ابتدائی کہانیوں میں داستانوں کے انداز کی جھلک تھی، لیکن بعد میں ان کا فن برابر ارتقاء پر نظیر رہا اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو نئی بلندیوں تک پہنچایا دیا. پریم چند کے زمانے میں اردو رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے ہیں، ہے نا، کہ پریم چند کے زمانے میں اور کس طرز پہ افسانے لکھے گئے ہیں، تو رومانی طرز پر بھی افسانے لکھے گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. ایسے افسانہ نگاروں میں اب جو رومانی طرز پہ جنہوں نے افسانے لکھے ہیں ان میں آئیے دیکھتے ہیں کون کون ہے. سب سے پہلے ہے نیاز فتح پوری اور مجنو. ٹھیک ہے، ایک منٹ جی، کون ہے، نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھپوری قابل ذکر ہیں. ٹھیک ہے، جو کب لکھے گئے تھے، 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. یہ بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ دھیان دیجیے گا. ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تھا، تو 1936 میں ہوا تھا. اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے ایک ایسی بغاوت کی بنیاد ڈال دی تھی جس کے بغیر کسی جہان نو کی تخلیق نہیں ہو سکتی تھی. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے چند برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چند، راجن سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی. اب دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کے نئے افسانہ نگار آ گئے ہیں، جس میں کون کون ہے جی، سعادت حسن منٹو، کرشن چند، راجن سنگھ بیدی، عصمت چغتائی. ٹھیک ہے نا، ہم ان کو بھی دھیان سے پڑھیں گے. اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اور زندگی کے کونا گو مسائل پر بھی بھرپور انداز سے لکھنا لگے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی، سماج اصلاح اور قومی شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا. اردو کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کئی برس تک فساد کے موضوع پر بہترین افسانے لکھے گئے. یعنی آزادی کے بعد کیا ہوا، ہندوستان اور پاکستان کے موضوع پر، ہے نا، ہندوستان اور پاکستان کے موضوع پر کیا ہو گئے، بہترین افسانے لکھے جانے لگے ہیں. انسانی قدروں کے زوال نیز تہذیبی اور اخلاقی قدروں کے پامالی کا احساس عام ہوا. آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. ان کے افسانوں میں ایک خاص طرح کا تاریخی شعور اور وقت کا احساس ملتا ہے. وہ جب کہ ان طاقتوں کا بھی پردہ پوش کرتی ہیں جن کے شکنجے میں انسان بے بس اور مجبور ہے. 1955 سے 60 کے لگ بھگ اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا. زندگی نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد اور خالدہ حسین ہیں. حقیقت نگاری کی روایت کو اگر بڑھانے والوں میں، مطلب جو حقیقت نگاری تھی اس کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں حیات اللہ انصاری،
سہیل عظیم آبادی، خواجہ احمد عباس، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی، صالح عابد حسین، شوکت صدیقی، غیاث احمد غدی، کلام حیدر، اشفاق احمد اور رام لال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور نئی نسل کے افسانہ نگار براہ راست طرز بیان کے بجائے رمزیہ طرز بیان کی ترجیح دینے لگے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا اردو افسانہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا، ہے نا۔ جتنی بار آپ اس کو دیکھیں گے آپ کے ذہن میں پکا ہو جائے گا یہ، اور آپ کو لکھنے بھی اس میں آسانی ہوگی، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو بار بار سنتے ہیں نا تو وہ ہمیں اور اچھے سے یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دیکھو، کیونکہ ٹاپک یہ تھوڑا سا بڑا بھی ہے بچوں آپ کے ایگزام کے حساب سے، لیکن اگر یہ ایگزام میں آتا ہے انشاءاللہ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس میں اپنے پورے مارکس لے کر کے آئیں گے۔ تو اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بار دیکھیے گا آپ اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں آپ کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔